نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی نیت کے حوالے سے سب سے پہلا سوال بھائی نے کیا تھا۔ تو بھائی جس طرح نماز جمعہ ہے، نماز عید ہے، نماز نفل ہے، نماز سنت ہے، نماز فرض ہے، صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ خسوف ہے، صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ مطلب جتنی بھی اس کے علاوہ مزید جو نمازیں ہیں، تو ان سب کے لیے لفظی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الفاظ مروی نہیں ہیں، نیت کے کوئی الفاظ مروی نہیں ہیں۔ یہی بات ہے کہ اذان عربی میں، اقامت عربی میں، نماز عربی میں، نماز کے بعد اذکار عربی میں، تو نیت اردو میں کہاں سے آ گئی، پنجابی میں کہاں سے آ گئی، پشتو میں کہاں سے آ گئی، ماجھی میں کہاں سے آ گئی، سندھی میں کہاں سے آ گئی، بلوچی میں کہاں سے آ گئی، سرائکی میں کہاں سے آ گئی، یہ بھی عربی میں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نماز عربی میں پڑھتے ہیں، اسی طرح پھر نیت بھی عربی میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت فرماتے تو پھر وہ عربی میں فرماتے اور اس کے الفاظ موجود ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے بھائی ایسے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے جب جنازے کے لیے آپ جاتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ 1 قیرات کا اجر لینے کے لیے جنازے کے لیے جاتا ہے کہ بھائی یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جنازہ پڑھوں گا، سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو یہی نیت ہے، یہی ارادہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد بندہ صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ اس کے بعد نماز جنازہ شروع ہو جاتا ہے۔ جنازے کی 4 تکبیریں ہیں، کچھ احادیث میں 5 بھی موجود ہیں، جن میں 5 موجود ہیں ان میں تیسری اور چوتھی کے بعد دعائیں ہیں جو مطلب جنازے کے لیے، میت کے لیے کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 4 ہیں اس میں تیسری کے بعد دعائیں ہیں اور چوتھی کے بعد سلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 4 تکبیریں کہی جائیں گی تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی تکبیر کہی، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے ساتھ کوئی سورت ملائی، تو اس کے بعد دوسری تکبیر آپ نے کہی، اس میں آپ نے درود شریف پڑھا، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور درود ہے بھی صرف وہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا اور اس کے لیے میت کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ 4 تکبیروں کے جنازے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے حدیث میں 5 تکبیروں والا کہیں سن لیا، کہیں پڑھ لیا تو کنفیوز نہیں ہونا، یہی طریقہ ہے، لیکن چوتھی تکبیر کے بعد سلام نہیں پھیرنا، چوتھی تکبیر کے بعد پھر اس کے لیے دعائیں مانگنی میت کے لیے، اور پھر تکبیر کہنی ہے 5ویں اور پھر دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں پہلے دایاں ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے پھر بایاں ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، کیا یہی طریقہ ہے یا کہ اس طرح طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا چھوڑا جائے؟ بھائی دونوں ہاتھوں کو اکٹھا چھوڑا جائے گا، دائیں بائیں پہلے سلام پھیرا جائے گا، پھر دونوں ہاتھوں کو اکٹھا چھوڑا جائے گا۔ الگ الگ ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں کوئی درست صحیح دلیل روایت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔